مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل مفتی اظہر قاسمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ 26 جنوری کو کیا ہوا تھا۔ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا۔ آزاد ہندوستان کا اپنا دستور بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کو ملک کا موجودہ دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 8 دن لگے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر ایک شے پر کھلی بحث ہوئی۔ پھر 26 نومبر 1949 کو اس کو قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیے۔ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توضیح ہے۔ یہ آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے ملک بھر میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کے دن کے طور پر پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگار دن بن گئی۔ 26 جنوری کو جشن کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ تو آئیے تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جشن کا دن ہندوستانیوں کو یوں ہی نہیں ملا، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑی، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، تب جا کر 26 جنوری کو یہ جشن منانے کا موقع ہندوستانیوں کو ملا۔ انگریزوں کا پہلا قافلہ 1601 میں دور جہانگیر میں ہی ہندوستان آیا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان سے انگریزوں کا انقلاب 1947 میں 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی تھی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لالزر ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب اور تمدن کی بقا کے لیے بے خطر آتش افرنگی میں کودنے والے میں مسلمان پیش تھے۔ جنگ آزادی میں اگر مسلمان کی قربانیاں الگ کر دی جائے تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا، ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی، کم اور زیادہ لوگوں کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائے۔ چنانچہ آئین ہند کی ابتدائی حصے میں صاف یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد سماجوادی جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف اور خیال آزادی، اظہار رائے اور آزادیت عقید و مذہب، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے۔ آزادی کے بعد ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمیعت علماء ہند کے رول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جمیعت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حفیظ الرحمن صاحب بحیثیت رکن دستور ساز اسمبلی میں اقلیتوں کو حق دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ 1971 میں اندرا گاندھی نے دستور کے اسی ابتدائیہ میں سیکولر لفظ کا اضافہ کیا تھا۔ ہندوستانی جمہوری نظام ایک بہترین نظام ہے۔ اس میں مختلف افکار و خیالات، تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں اور یہی مختلف رنگا رنگی تہذیب یہاں کی پہچان ہے۔ 26 جنوری کو اسی مساوی دستور آئین کی تائید میں اور کثیر المذاہب ملک میں ہونے کے باوجود
باہمی یکجہتی اور میل جول کے اس عظیم ملک ہندوستان کی جمہوریت پر ناز کرنے کے لیے 26 جنوری کو جشن جمہوریت منا کر شہیدان ملک اور آئین کے بانی مرتبین اور ملک کی آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین آزادی کو بہترین خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔